ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے مولانا میں اگر قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی بندے کے بارے میں برا سوچا بھی نہیں ہے. یعنی برا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، برا کبھی سوچا بھی نہیں ہے. تصوف سے آشنا کیا، ضرورت کے بارے میں بتایا، تصوف کی اہمیت کے بارے میں بتایا. وہ جو دوری پیدا ہو چکی تھی علم اور ذکر میں، یا شریعت اور طریقت میں، یا مدرسہ اور خانقاہ میں، یہ دوری پیدا ہو چکی تھی. حضرت جی نے محنت کر کر کے اس دوری کو ختم کیا، ایک پل کا کام کر دیا کہ جو صوفیاء تھے وہ علم کی طرف متوجہ ہو گئے اور جو علماء تھے وہ تصوف کی طرف متوجہ ہو گئے. پاکستان میں تو شاید ہم حضرت جی کے مقام اور مرتبے سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس اور علمی مراکز کی شخصیات ہمارے حضرت جی کی اسی خدمت کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہم تو عملاً تصوف سے دور ہو چکے تھے. یہ ایک مرد قلندر ہے، یہ ایک مرد درویش ہے جس نے علماء کو جھنجھوڑا، علماء کو احساس دلایا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. پھر سارے لوگ ان سے الگ کر کے مجھے کمرے میں بلایا اور وہ جو اس وقت میں نے حضرت جی کا جلال دیکھا، پھر میں نے ایسا جلال نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. اتنے وہ ناراض ہو گئے، اتنے مجھ سے ناراض ہو گئے. فرمایا کہ جو لوگ ہمارے پاس پورا مہینہ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ہم ان کو بر وقت تنخواہ نہ دے سکے تو پھر ہمارا فائدہ کیا. ماشاءاللہ حضرت جی کو جو حافظ ابراہیم صاحب سے محبت تھی وہ تو ہمیں وہاں پہ تذکرے فرمایا کرتے تھے، اور حافظ صاحب اگر موجود ہوتے تو شاید میں یہ باتیں نہ کرتا. میرا مزاج نہیں ہے کسی کے سامنے کسی کی تعریف و توصیف کرنا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک طرف تو حافظ صاحب نے بہت محبت کی اور خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کیا جس کا ہم سب کو اعتراف ہے اور ہمیں پتہ ہے. دوسری جانب پھر حضرت جی رحمہ اللہ تعالی کئی مرتبہ حافظ صاحب کا تذکرہ فرماتے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، ایسے ہی اس کائنات کی بقا کے لیے علماء اور اہل اللہ کا وجود ضروری ہے. اس کائنات میں جب تک علماء صلحاء باقی رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن علماء صلحاء کا وجود ختم ہو گیا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. آپ حضرات نے عربی کا ایک مقولہ سنا ہوگا، موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. اور اس جملے کا معنی یہ ہے کہ علماء کی موت کی وجہ سے پورے عالم کو موت آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھ جائیں گے، جب علماء اٹھ جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو گویا کہ کائنات کی بقا کے لیے علم کا موجود ہونا ضروری ہے، اور علم کے وجود کے لیے علماء کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں اور جنگل میں چرند پرند علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یعنی بندہ سوچتا ہے کہ آخر سمندر کی مچھلیاں علماء کے لیے دعا کیوں کرتی ہیں؟ جنگل کے چرند پرند علماء کے لیے دعا کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا وجود علماء کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ جنگل کے چرند پرند کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارا وجود علماء کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم مختلف اطراف سے زمین کو گھٹا رہے ہیں، زمین کو کم کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد علماء اور صلحاء کی موت، کہ علماء اور صلحاء کی موت کی وجہ سے زمین گھٹتی ہے، زمین زوال کی طرف جاتی ہے، قیامت اپنے منتہا کی طرف جا رہی ہے، کائنات اپنے منتہا کی طرف جا رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا۔ یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ ہے، وقت کے بلند پایا محدث تھے، اور تعبیر الرؤیا میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا، یعنی خوابوں کی تعبیر پر بڑا عبور حاصل تھا۔ کسی بندے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یاسمین کا پودا ہے، یاسمین پھول ہے، اس کا پودا ہے، اس پہ بہت سارے پھول لگے ہوئے ہیں، اوپر سے ایک پرندہ آتا ہے، وہ پودے پر بیٹھ جاتا ہے اور یاسمین کے پھول چننا شروع کر دیتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال بڑے بڑے علماء فوت ہو جائیں گے۔ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معمر رحمہ اللہ تعالی اور ان جیسے بڑے بڑے علماء کا انتقال اسی سال ہوا تھا۔ گویا کہ یاسمین کا پھول اگر کسی کو خواب میں نظر آ جائے تو مراد علماء اور صلحاء ہوتے۔ 997 ہجری میں یمن کے ایک شہر زبید میں کسی نے خواب دیکھا کہ جو زبید کی سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد الاشاعر، اس مسجد کا ایک مینار چل پڑا، روانہ ہو گیا، چلتے چلتے ایک قبرستان کے بیچ میں پہنچ گیا اور وہیں پہ زمین میں غائب ہو گیا۔ اور چند دنوں کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس شہر کے سب سے بڑے عالم ابو بکر بن یوسف الحنفی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اور جہاں پہ وہ مینار قبرستان میں غائب ہوا تھا وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اگر کوئی بندہ بلند بالا
मीनार देखता है तो उलमा मुराद होते हैं, यास्मीन के फूल देखता है तो उलमा मुराद होते हैं, ख्वाब में गुलाब के फूल देखता है तो उलमा मुराद होते हैं। ये ख्वाबों की ताबीर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल उलमाई फिल अर्द कमसलिन नुजूम फिस समा। जमीन में उलमा की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान पे चमकते हुए सितारे होते हैं। और जब सितारे रात को नजर आते हैं तो समुद्र में सफर करने वाले, जंगलों में सफर करने वाले काफले उन सितारों को देखकर अपने लिए रुख मुतय्यन करते हैं। तो जब सितारे नजर आते हैं तो लोग सही सिमत पे चल रहे होते हैं, लेकिन जो ही सितारे गायब हो जाते हैं तो तहय्यरू, वो काफले वाले हैरान परेशान होते हैं कि अब हम किस रुख पे चलें। तो किसी भी आलिम का, किसी भी सालिह का, अल्लाह के किसी वली का फौत हो जाना नाकाबिल तलाफी नुकसान। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जब कोई बड़े अल्लाह वाले फौत हो जाते हैं तो सुलेमा फिल इस्लाम में सलमतुन, इस्लाम की दीवार में ऐसा दरार पैदा हो जाता है कि फिर वो दरार दोबारा ठीक नहीं होता। बाज लोगों की वफात एक घर का नुकसान होता है, किसी की वफात एक खानदान का नुकसान होता है, और बाज ऐसी शख्सियात भी होती हैं कि उनकी वफात पूरी उम्मत का नुकसान होता है। और यकीनन हमारे हजरत जी रहमहुल्लाह की यही शान थी। मैं दोस्तों से कहा करता था कि जब वो हयात थे, हमारे दरमियान थे, हम समझते थे कि हजरत जी की शान और उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन वफात के बाद हमें पता चला कि हमारा अंदाजा ठीक नहीं था। हमारे हजरत जी की शान और उनका मकाम उससे भी कई गुना ज्यादा बुलंद थी। हकीकत यह है कि बाद सदमात ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला ही बंदे को सब्र दे देता है, बंदा बर्दाश्त कर लेता है, वरना वाकई बंदे के हवास काम करना छोड़ जाते हैं। ताहम एक हकीकत समझनी चाहिए कि जब भी हम मौत का लफ्ज बोलते हैं तो हम कहते हैं ये एक दहशत है, मुसीबत है, एक सदमा है, एक परेशानी है। हालांकि हकीकत ये है कि मौत अगर मुसीबत है तो किसी और के लिए है, अगर सदमा है तो किसी और के लिए है। जो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, उनके लिए मौत से बढ़ के कोई बेहतर तोहफा हो ही नहीं सकता। मौत से बढ़ के कोई खूबसूरत मंजर नहीं हो सकता जिन लोगों ने अपने प्यारे अल्लाह को राजी कर लिया। कुरान मजीद में एक सूरत है सूरतुर रहमान, और सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने बंदों पर की गई मुख्तलिफ नेमतों का तज़किरा फरमाया। और जब एक नेमत का तज़किरा करते हैं फिर साथ फरमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर अगली नेमत का तज़किरा करते हैं, फिर फरमाते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो उन नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि कुल्लु मन अलैहा फान, रूई जमीन पर जितने लोग हैं वो सारे के सारे फना हो जाएंगे। फिर आगे फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो वहां पे एक सवाल वारिद होता है कि ये फना होना और मौत का आ
जाना ये कोई नेमत तो नहीं है कि जिसके तज़किरे के बाद अल्लाह फरमाते हैं तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो कहा जाता है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अफसोस कि मौत किसी के सामने नेमत की शक्ल में आती है, किसी के सामने मुसीबत और सदमे की शक्ल में आती है। ये जो हमारे अकाबिर के बारे में आता है कि वो मौत का इंतजार करते थे, अल्लाह ताला से कहते थे ऐ अल्लाह अगर मेरे बस में होता और मौत को शहर से खरीदा जा सकता, मैं पैसे देकर मौत को खरीद लेता अपने लिए। ये वो लोग थे जिनको अपनी आकिबत के बारे में पूरा इत्मीनान था, अपने प्यारे अल्लाह को राजी किया हुआ था, लिहाजा न मौत से डर न मौत के बाद वाले मनाजिल और मराहिल के बारे में ये लोग परेशान होते थे। हकीकत ये है कि मोमिन बंदा जिंदगी गुजारता है मुजाहदात में, मुशक्कतों में, तकालीफ में, मेहनतों में। मौत जब आती है तो वो राहत का पैगाम बन के आती है, थकावटों से छुटकारे का पैगाम बन के आती है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत कि मोमिन बंदा अल मोमिनो यस्तरीहु मिन नसबि दुनिया व अज़ाहा, मौत की बदौलत मोमिन बंदा दुनिया की थकावटों से, दुनिया की तकालीफ से निजात पाता है। कि मौत की बदौलत बंदे को निजात मिल जाती है, थकावटों का सिलसिला खत्म हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ वफात में मुब्तला थे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो कैफियत देखी नहीं गई। मौत के सकरात थे, तबीयत में बेचैनी थी। आपके सरहाने के पास पानी का एक प्याला रखा गया था, तो आप थोड़ी देर में बाद प्याले में अपने हाथ डुबोते थे, फिर अपनी मुबारक पेशानी और अपने चेहरे पर फेर लिया करते थे, फिर दोबारा हाथ डुबोते थे और फिर अपनी पेशानी और अपने चेहरे पर अपने मुबारक हाथ फेर लिया करते थे। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगी वाह कराबा अबा, वाह कराबा अबा, हाय मेरे वालिद की बेचैनी, हाय मेरे अब्बा जान की मुशक्कत और तकलीफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, फरमाया ला कराबा अला अबीका बअदल यौम, आज के दिन के बाद आपके वालिद पर कोई मुशक्कत, कोई तकलीफ नहीं। गोया कि ये तकालीफ का आखिरी दिन है और आज के दिन पे तकलीफें खत्म हो जाएंगी, आगे फिर मजे की जिंदगी है और इन्हीं तकालीफ का सिला और बदला मिलने का वक्त है। और यही वजह है ये नेक लोग होते हैं जब कब्र में जाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं कि नम का नौमत भरोस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। अल्लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैहि, दुल्हन सो जाती है तो घर में वही बंदा उसको जगाता है जो उसका सबसे ज्यादा महबूब होता है। तो मौत की बदौलत बेचैनी खत्म हो जाती है, तकालीफ खत्म हो जाती है, फिर आगे मजे की जिंदगी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि हमारे सलफ सालिहीन इंतजार कर रहे होते थे। हमारे हजरत जी ने बारहा ये वाक़या सुनाया कि हमारे सिलसिले के बुजुर्ग थे, अपने बीमार थे, घर वाले इर्द गिर्द बैठे थे, तीमारदारी कर रहे थे, अचानक फरमाने लगे, बंद कमरे में थे, मरहबा मरहबा, तू कितना अच्छा मेहमान है, मैं तो साल हर साल से तेरा इंतजार कर रहा था। घर वालों ने दाएं बाएं देखा कि कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ और ये मरहबा मरहबा कह रहे हैं। लगता यह है कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है बीमारी की शिद्दत की वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रूह परवाज कर गई
तब पता चला कि वो तो मलकुल मौत को मरहबा कह रहे थे, मलकुल मौत को मरहबा कह रहे थे कि तू कितना अच्छा मेहमान है, मैं तो साल हर साल से तेरा इंतजार कर रहा था। हकीकत ये है, हमने अपने हजरत जी की जिंदगी को देखा, करीब से देखा। 28 साल मैंने अपने हजरत के साथ, वो जो उन्होंने मुजाहिदे किए, वो जो उन्होंने थकावट बर्दाश्त की, मशक्कतें उठाई। तो जब बंदा इतनी मेहनत करे और उनको नजर आ रहा हो कि मेरी मेहनतों का सिला मौत के बाद मुझे मिलने वाला है, तो क्या ऐसा बंदा मौत से डरेगा? क्या मौत से परेशान होगा? मंसूर इब्न हल्लाज रहमहुल्लाह को जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, तो फांसी के तख्ते पे खड़े मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। देखने वाले हैरान थे कि किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है तो उसकी टांगे कांप रही होती हैं, अवसान खता होते हैं, और ये ऐसी इत्मीनान और सुकून के साथ फांसी के तख्ते पे खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। तो किसी ने पूछ लिया कि इस वक्त आपकी कैफियत हमें समझ में नहीं आती। तो फरमाया कि मेरा वो महबूब परवरदिगार जिसको राजी करने के लिए मैं सख्त गर्मी के मौसम में शिद्दत की प्यास बर्दाश्त करके रोजे रखा करता था, सख्त सर्दी के मौसम में आधी रात को उठ उठ के इबादत किया करता था, उस महबूब परवरदिगार से मुलाकात का वक्त आ चुका है, तो मैं हंसूना तो और क्या करूं। चढ़ा मंसूर रसूली पर ज़बान से उफ नहीं निकली, चढ़ा मंसूर रसूली पर ज़बान से उफ नहीं निकली। जो उफ निकली तो ये निकली, जमाले यार देखेंगे। अल्लाह करीम अपने औलिया को वो कदरदानी करते हैं, वो मकाम और मर्तबा अता करते हैं। किसी बुजुर्ग के बारे में आता है, करीम के जमाने के थे, जब वफात पा गए तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना? तो कहने लगे कि मैं तो अफसोस करता हूं कि डॉक्टर हजरात से मैंने अपनी कई मरतबा शीर पाड़ करवाई, और डॉक्टर हजरात के कहने पे लंबे अरसे तक परहेज करता रहा। डॉक्टर मुझे कहते थे वॉक करो तो ये करो तो वो करो, मैं अफसोस करता हूं कि मैंने खाम में देर कर दी। काश कि मैं न परहेज करता, न डॉक्टरों की बातों पे अमल करता, मैं जल्दी इस मकाम तक पहुंच जाता। तो ये वो हजरात होते हैं कि कहते हैं कि काश कि हम जरा जल्दी आ जाते, हमने यहां आने में देर कर दी है। हमारे हजरत जी रहमहुल्लाह ताला ने अच्छी जिंदगी गुजारी और अच्छी मौत आई, मिसाली जिंदगी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़कुरू महासिन मौताकुम, अपने मरहूमीन की खूबियां, सिफात और महासिन का तज़किरा किया करो। मैं इसलिए आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे हजरत मेरे शेख मुर्शिद के महासिन किया थे, जामियत थी। उसूल याद रखें कि बंदे में अल्लाह ताला की सिफात में से जो सिफत बंदे के अंदर झलकती हुई नजर आती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी वफात के बाद उसी सिफत के साथ मामला करते हैं। अब जरा तवज्जो फरमाएं, एक आदमी है जो दूसरों को माफ करता है, माफ करने वाली सिफत है, अल्लाह ताला उसी बंदे के साथ फिर मौत के बाद मुआफी का मामला करते हैं। एक आदमी है जो सख्तगीर है, अपने मुतालिकीन और अपने मुलाजिमीन और अपने मातहतों की सख्तगीरी करता है, अल्लाह ताला भी उसके साथ सख्तगीरी करता है।
چند دن پہلے میں نے پڑھا ایک بزرگ کی عادت یہ تھی کہ جیسے معاشرے میں کسی نے کوئی زیادتی کر لی، کسی نے کوئی پریشان کیا، تو اگلا بندہ تذکرہ کرتا تھا کہ حضرت فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ایسا کیا. تو فرمایا کہ جو کام ہو چکے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے، جو کام گزر گئے ہیں ان کا تذکرہ دوبارہ نہیں کرتے. تو جب وفات پا گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہتے کہ جب فرشتوں نے مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا، فرشتوں نے کہا کہ یہ غلطی، اللہ نے فرمایا کہ جو کام ہو چکے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کا تذکرہ نہیں کرتے. کہتے ہیں مجھے ویسے ہی بتا دیا کہ جو ہو چکا ہے ان کا تذکرہ نہ کرو، اس کو بھول جاؤ. تو ہم نے تو اپنے حضرت جی میں یہ صفت ایسی دیکھی ہے کہ کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں نے 28 سال گزارے حضرت کے ساتھ. شروع میں تو بالکل نہ ادب آداب کا پتہ تھا، نہ تہذیب سلیقے کا پتہ تھا. دور دراز کے دیہات سے آئے ہوئے بندے کئی مرتبہ انتظام و انصرام میں کام کاج میں غلطی کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ حضرت جی نے کبھی اپنے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات دکھائے. اتنا حوصلہ جن حضرات نے قریب سے دیکھا ہے، حوصلہ، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا اور لوگوں کی غلطیوں کے بدلے میں احسان اور بھلائی کرنا، یہ صفت اگر میں نے حضرت جی میں دیکھی ہے تو اس کمال کی میں نے پھر کسی بندے میں نہیں دیکھی. ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے، مولانا میں اگر قسم کھاؤں تو خانس نہیں ہوں گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی بندے کے بارے میں برا سوچا بھی نہیں ہے. یعنی برا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، برا کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے ہر کسی کو محبت دیا کرتے تھے، اور اسی محبت کے بدلے میں پھر اللہ نے ان کو جو محبوبیت کا مقام عطا کیا تھا، پھر اس کی مثال خال خال ملتی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قابلیت بھی عطا فرمائی تھی، قبولیت بھی عطا فرمائی تھی. قابلیت ایسی، سبحان اللہ. چند دن پہلے مجھے ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ایک کالج میں پڑھا رہا تھا. ہمارے کالج میں ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ اہل حدیث تھے اور ان کا بڑا مطالعہ تھا، اور وہ اکثر لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ مطالعہ بھی تھا، قابلیت بھی تھی اس بندے میں، تو مباحثے بھی کرتے تھے. پھر ایک دن میرے پاس آئے کالج میں صبح کہتے حافظ طارق، یہ پروفیسر صاحب بھی حافظ ہیں، حافظ طارق رات میں ایک بندے سے ملا ہوں، پتہ نہیں کیسے بندہ ہے، غضب کا بندہ ہے. یہ 1995-96 کی بات، غضب کا بندہ ہے. میں نے پوچھا کیسے بندہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے اقبالیات پہ بات شروع کر لی، وہ اقبالیات پہ بولنے لگے. میں نے جدید سائنس کی بات شروع کر لی، وہ جدید سائنس میں جواب دینے لگے. میں نے انگلش بولنی شروع کر دی، وہ انگلش بولنا شروع ہو گئے. میں نے فقہی مسائل چھیڑے، انہوں نے فقہی مسائل میرے ساتھ بیان کرنے شروع کر دیے. پھر انہوں نے جب تصوف کی باتیں شروع کر دی، پھر میرے پاس کچھ نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کہاں کے تھے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے شہر میں 3-4 دن اور یہاں ٹھہریں گے. تو کہتے ہیں میں گیا حضرت جی سے ملنے کے لیے، وہ حضرت جی تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قابلیت عطا فرمائی تھی اور قبولیت بھی عطا فرمائی تھی. ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ ہو کہ اگر محاسن، کمالات اور صفات کا تذکرہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس نشست میں تو ہم نہیں بیان کر سکتے. کتابیں چاہیے، جلدیں چاہیے، کئی جلدوں پر مشتمل یہ مواد جب آئے گا دنیا کے سامنے، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، پھر پتہ چلے گا کہ حضرت جی کی شان کیا تھی اور ان کا مقام کیا تھا. تاہم اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے کچھ کام ایسے کیے جو پوری امت پر احسان کا درجہ رکھتے ہیں. میں عرض کروں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کی یہ امتیازی خصوصیت ہے
کہ وہ شریعت اور طریقت دونوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. شریعت اور طریقت، علم اور ذکر، یہ دونوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. حضرات علماء دیوبند جو ہیں ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں. لیکن کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو طبقہ ہے، یہ اگرچہ اعتقاداً تو ہم مانتے تھے کہ تصوف بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن عملاً بہت دور جا چکے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اب یہ پیری مریدی کسی ایک خاص طبقے کا کام رہ گیا اور باقی ہمیں کوئی پیری مریدی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اور یقین کریں جب حضرت جی کے بارے میں لوگ سنتے تھے تو وہ کہتے اچھا دیوبندیوں میں بھی پیر ہوتے ہیں. یعنی لوگ حیران ہوتے تھے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دیوبندی طبقے میں کوئی پیر ہوتا ہی نہیں ہے. حضرات علماء دیوبند اس وقت جو مدرسین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم عملاً تصوف سے اتنا دور جا چکے تھے کہ گویا کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے مراکز میں کوئی تصوف کا کوئی رمق، کوئی جھلک نظر نہیں آتی تھی. اور حضرت جی تشریف لائے دنیا میں، انہوں نے پھر تصوف کا علم لے کے مدارس، علمی مراکز کے دورے کیے اور علماء کو، طلباء کو، مشائخ کو تصوف سے آشنا کیا، ضرورت کے بارے میں بتایا، تصوف کی اہمیت کے بارے میں بتایا. وہ جو دوری پیدا ہو چکی تھی علم اور ذکر میں، یا شریعت اور طریقت میں، یا مدرسہ اور خانقاہ میں، یہ دوری پیدا ہو چکی تھی. حضرت جی نے محنت کر کر کے اس دوری کو ختم کیا. ایک پل کا کام کر دیا کہ جو صوفیاء تھے وہ علم کی طرف متوجہ ہو گئے اور جو علماء تھے وہ تصوف کی طرف متوجہ ہو گئے. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سچا صوفی وہ ہوتا ہے جو علماء کا قدردان ہوتا ہے، اور سچا عالم وہ ہوتا ہے جو صوفیاء کا معترف ہوتا ہے. گویا کہ اگر علم اور تصوف دونوں میں التزام ہے تو پھر تو حقیقت ہے، ورنہ پھر فقط تو رسم ہے یا کم از کم نقص ہے، کمال نہیں ہے. ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ نے جہاں اپنے متعلقین کو علم کے راستے پہ چلایا، آپ حضرات کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو بندہ بیعت ہوتا تھا علم کی ترغیب دیا کرتے تھے. جو بندہ ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا پہلا فرمان یہ ہوتا تھا کہ پڑھنا شروع کر دو. کیا مرد، کیا خواتین، کیا جوان، کیا بوڑھے، یونیورسٹیوں والے، کالجوں والے، ملازمت والے، وکیل اور ڈاکٹر، کس کس کو ہمارے حضرت جی نے علم کے راستے پہ چلایا. اور کیسے کیسے علماء تیار ہو گئے. آپ میں سے کتنے بیسی لوگ تو آپ کی اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ حضرت جی کے کہنے پہ یا حضرت جی کے کسی خلیفہ کے کہنے پہ انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا ہوگا. تو صوفیاء کو علم کے راستے پہ لگایا اور علماء کو تصوف کی طرف قائل کر لیا، مائل کر لیا. آپ یقین کریں پاکستان میں تو شاید ہم حضرت جی کے مقام اور مرتبے سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس اور علمی مراکز کی شخصیات ہمارے حضرت جی کی اسی خدمت کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہم تو عملاً تصوف سے دور ہو چکے تھے. یہ ایک مرد قلندر ہے، یہ ایک مرد درویش ہے جس نے علماء کو جھنجھوڑا، علماء کو احساس دلایا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے. آپ یقین کریں میں خود اس وقت ساتھ تھا، 2011 کی بات ہے. وہ مناظر جو ہم نے دیکھے ہیں آج تک ہم بھلا نہیں سکتے. بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے ذو مرتبہ شخصیات ہمارے حضرت جی کو سننے کے لیے، حضرت جی کے سے قصب فیض کے لیے ایسے دیوانہ وار چلے آ رہے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا. یہ آپ نے کام کیا
کہ ایک تو علماء کو تصوف پہ لگایا، صوفیاء کو علم پہ لگایا. خود حضرت جی رحمہ اللہ دنیا میں جہاں کہیں گئے مدرسہ قائم کیا. شاید خانقاہیں اتنی قائم نہیں کی ہیں جتنے آپ نے مدارس قائم کیے. یعنی اب پرانے زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا کہ مدرسہ بنانا ہے تو پھر آپ پہلے جگہ خریدیں، پھر اس کے لیے باقاعدہ پہلے عمارت بنائیں، پھر اس کے بعد محتمم اور ناظم اور کمیٹی اور سیکٹری اور خزانچی اور مالیات، یہ شوق سلسلہ پہلے ہوتا تھا. حضرت جی نے اس تصور کو بھی ختم کر دیا. بھائی آپ کے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، اس میں 2 کمرے مدرسے کے لیے خاص کر دیں. آپ کے پاس 10 مرلے کا مکان ہے، اس میں سے 5 مرلے جگہ مدرسے کے لیے خاص کر دیں. گھر میں یہ گھر نہیں ہے، یہ گھر ہی تو تھا جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا معیاری درسگاہ بن چکی ہے. اور کہاں کہاں تک اس ادارے کا فیض پہنچ گیا. صرف لاہور نہیں، صرف ملک نہیں، دنیا کے کونے کونے میں اس جگہ کا فیض پہنچ گیا ہے. آپ حضرات کو پتہ ہے، یعنی حضرت جی نے یہ تصور دنیا سے مٹا دیا کہ مدرسے کے لیے پہلے عمارت لینی پڑتی ہے، پہلے جگہ خریدنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد کمیٹی بنانی پڑتی ہے، پھر تعمیرات کرنی پڑتی ہیں، پھر نہیں بھائی، آپ ہیں نا، آپ کے پاس 1 کمرہ ہے، اس 1 کمرے میں مدرسہ چلا شروع کر دو. آپ کے پاس 2 کمرے ہیں تو 2 کمروں میں مدرسہ شروع کر دو. علم کے عاشق تھے، علم کے عاشق تھے. اپنے ہر مرید خواتین کو متوجہ کیا، جس نے جتنا پڑھا ہے آگے پڑھانا شروع کر دو. اور یقین کریں اس مرد درویش کہ اس دعائیں ہوتی تھی، نیم شبی کی دعائیں، کہ جہاں کسی طالب صادق نے حضرت جی کے فرمانے پہ مدرسہ شروع کیا ہے، وہ مدرسہ کبھی ناکام نہیں ہوا. آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھ لیں، طول و عرض میں دیکھ لیں، ملک کے طول و عرض میں، کہ لوگ مدرسے بناتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مدرسہ چل نہ سکا، مدرسہ ہمارا بند ہو گیا، مدرسے کا سلسلہ ہم نہ چلا سکے. حضرت جی کے فرمانے پہ جہاں کہیں مدرسہ شروع ہو چکا ہے، پھر وہ مدرسہ بند نہیں ہوا. وہ مدرسہ آج تک چل رہا ہے. کسی نے گھر میں بنایا، کسی نے اپنے بڑی کوٹھی میں بنایا، کسی نے فارم ہاؤس میں بنایا. جہاں کہیں مدرسہ بنا تو پھر چلا اور آج تک چل رہا ہے. آپ حضرات نے بارہا دیکھا ہوگا، ہمارے معہد الفقیر میں حضرت جی نے مدرسہ بنایا. خانقاہ اور مدرسہ دونوں کا حسین اور بہترین امتزاج اگر ہے تو ہمارے پاس معہد الفقیر میں ہے. رمضان شریف میں، شعبان میں مکمل خانقاہ کا منظر پیش ہوتا ہے اس میں، اور باقی سال کے 12 مہینے مدرسہ ہوتا ہے. میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ دن کے وقت ہمارا یہ مدرسہ ہوتا ہے، رات کے وقت یہی مدرسہ خانقاہ کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. آپ یقین کریں، مجھے بھی تو اسفار کے سلسلے میں دور دور تک جانا پڑتا ہے. کبھی رات کو 1 بجے وہاں واپس لوٹ کے جاتا ہوں، کبھی 2 بج جاتے ہیں. میں اگر 1 بجے رات کو جاؤں، 2 بجے جاؤں، مسجد میں ہمارے سالکین بیٹھے ہوتے ہیں مستقل، تو مسجد میں کوئی نہ کوئی بندہ خدا وہاں مجھے نظر آتا ہے، یا وہ تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، یا وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، یا وہ مراقبہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی پوری رات میں ایک لمحے کے لیے بھی ہماری مسجد ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی نہ کوئی بندہ خدا عبادت میں مصروف نہیں ہوتا. ایسا حضرت جی نے بہترین امتزاج پیش کیا. اور علماء طلباء کی اتنے قدردان، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ میں نے 28 سال میرے ہونے والے ہیں جو میں نے حضرت جی کے ساتھ گزارے، اور ذمہ داریاں تھی مدرسے کی، تو ناسمجھی تھی. حضرت جی کا مزاج سے بھی اتنا واقف نہیں تھا. شروع میں غلطیاں بھی کرتے تھے، معاف بھی کرتے تھے حضرت جی، لیکن 2 مرتبہ مجھے ڈانٹ پڑی. ایک مرتبہ اجتماع قریب تھا، بلکہ اجتماع کے دن قریب تھے ہمارا، 1 کو، چونکہ میں تنخواہیں مدرسین کو دینی ہوتی تھی تو میں حضرت جی سے عرض کرتا کہ حضرت وہ تنخواہوں کا وقت پورا ہو گیا، 1 ہے، تو حضرت جی سیدھا جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور تنخواہوں کے پیسے دیا کرتے تھے. اور حضرت جی نے ہمیشہ کے لیے، اس وقت کی میں بات کرتا ہوں، کہ اپنی جیب سے ہی مدرسہ چلایا کرتے تھے. یہ کوئی رواج نہیں تھا، نہ کوئی کسی کو کہتے تھے. تو اسی وقت جیب سے پیسے نکالتے تھے، کتنے پیسے بنتے، اتنے بنتے تو مجھے دے دیتے. میں مدرسے میں مدرسین کو وہ تنخواہ میں تقسیم کرتا تھا وظیفے میں. تو ایک مرتبہ اجتماع قریب تھا،
تو میں نے سوچا کہ ابھی تو حضرت جی اجتماع کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہوں گے اور اجتماع کے اوپر بڑا خرچہ ہوتا ہے، تو حضرت جی سے میں پیسے مانگ لوں گا تو آگے مشکل ہوگی حضرت جی کے لیے۔ یہ میری اپنی چھوٹی سوچ اور چھوٹی بات تھی۔ تو اجتماع گزر گیا۔ اجتماع کے بعد پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب حضرت جی کے اوپر اتنا بوجھ تھا اجتماع کا، اتنے خرچے، تو میں کیسے پیسے مانگوں حضرت جی سے۔ 19 تاریخ ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت جی ہم نے علماء کو، مدرسین کو تنخواہیں نہیں دی ہیں۔ فرمایا کہ تنخواہیں نہیں دی ہیں؟ اب ان کو تو یاد نہیں ہوتا تھا یہ کام، تنخواہیں نہیں دی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ ادھر آ جائیں۔ پھر سارے لوگ ان سے الگ کر کے مجھے کمرے میں بلایا، اور وہ جو اس وقت میں نے حضرت جی کا جلال دیکھا، پھر میں نے ایسا جلال نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ اتنے وہ ناراض ہو گئے، اتنے مجھ سے ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے پاس پورا مہینہ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ہم ان کو بر وقت تنخواہ نہ دے سکے تو پھر ہمارا فائدہ کیا؟ اور مجھے آپ کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کا یہی تو آپ کا کام تھا کہ آپ نے مدرسین کا خیال رکھنا تھا، اور 19 تاریخ ہو گئی ابھی تک آپ نے مدرسین کو تنخواہ نہیں دی۔ یعنی میں نے اس وقت جو حضرت جی کا جلال دیکھا، میں نے پھر ایسا جلال نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ پھر مجھے فرمایا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بے شک آپ نہ لیں، لیکن مدرسین کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ ایک بار یہ مجھے جو شدید جلال کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک مرتبہ پھر اس طرح کوئی غلطی ہو گئی بورچی خانے کے حوالے سے۔ وہ بھی میں نے کوئی قصدن غلطی نہیں کی تھی، کوئی نادانی تھی میری، کہ روٹی جو تھی وہ کہیں آٹا رات کا تھا، وہ باورچی نے غلطی کی، آٹا محفوظ نہیں کیا تو باہر رکھا ہوا تھا، وہ گرمی کا موسم تھا، تو صبح ناشتے میں جو روٹی پکی تو وہ روٹی میں وہ کھٹاس تھی، جیسے کہ آٹا رات کو خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں اس طرح آٹا لوگ کھاتے ہیں، اور خمیری روٹی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو لوگ معیوب نہیں سمجھتے۔ میرے حال تک یہاں بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ وہ حضرت جی کو کسی نے بتایا۔ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، روٹی جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، حضرت جی کو اطلاع مل گئی، حضرت جی نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے بچے آپ نے ان کو یہ روٹی کھلائی ہے، قرآن پڑھنے والی بچیاں آپ نے یہ رات کی آٹے والی روٹی ان کو کھلائی ہے، تو آپ کو خدا کا ڈر نہیں لگتا؟ پھر مجھے فرمایا کہ آپ اگر روٹی نہیں کھلا سکتے اچھی تو میں ہوٹل سے منگوایا کروں گا، لیکن میں نے طلباء کو اور طالبات کو کبھی بھی ناقص کھانا نہیں کھلانا۔ یہ 2 مرتبہ جو مجھے شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، ایک مرتبہ مدرسین کی خاطر اور ایک مرتبہ طلباء اور طالبات کی خاطر۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی کو علم کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ ایک تو آپ نے شریعت اور طریقت، علم اور ذکر، مدرسہ اور خانقاہ کے درمیان پل کا کام دے دیا۔ وہ جو دوری پیدا ہو چکی تھی، خلیج پیدا ہو چکی تھی، اس کو ختم کر دیا اور اکٹھا کر دیا۔ دوسرا حضرت جی نے جو امت پر احسان کیا وہ یہ کہ جو ظاہری علوم ہیں، جو عصری علوم جسے کہتے ہیں، ہم سائنس ہے تو انگلش ہے تو کالج یونیورسٹی ہے، مدرسے میں جو دینی علوم ہیں، ان کے درمیان کتنا دوری پیدا ہو چکی تھی، کتنا بعد پیدا ہو چکا تھا، لیکن حضرت جی نے اپنی کمال فراست کے ساتھ اس دوری کو ختم کر دیا۔ کالج یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو مدرسے پہ لگایا اور ان کو یونیورسٹیوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی طرف آمادہ کر لیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دونوں سلسلے اکٹھے چلائے جا سکتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت جی کا طریقہ ہی تو تھا کہ آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی والوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، پڑھے لکھے طبقے کے لیے عصر سے لے کر عشاء تک کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ ہمارا مدرسے کا نصاب عصر سے لے کر عشاء تک پڑھیں گے۔ اور اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی، ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آپ کے اسی شہر میں تو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہ سلسلہ چل پڑا۔ تو ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میں ملازمت بھی کرتا رہوں، اس کے ساتھ ساتھ دین علم بھی حاصل کر لوں، ان کے لیے حضرت نے طریقہ بنایا ہوا ہے، اور کئی جگہ پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، میں ایک ایسے مدرسے کو جانتا ہوں کہ وہاں پہ عصر سے لے کے عشاء تک سبق ہوتا ہے۔ صرف کوئی تاجر ہے،
کوئی ملازمت پیشہ بندہ ہے، کوئی کالج یونیورسٹی پڑھنے والا طالب علم ہے، وہ عصر سے لے کے عشاء تک پڑھتے ہیں، اس مدرسے میں 900 طالب علم ہیں، اور اس وقت 70 طلباء اس میں دور حدیث کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت جی نے دنیا والوں کو ایک ترتیب دی کہ دونوں علوم اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، اور کمال یہ تھا کہ مدرسے کو محفوظ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت جی نے مدرسے کو محفوظ رکھا ہے، لیکن کالج یونیورسٹی تک قرآن اور حدیث کے علوم کے اثرات پہنچائے ہیں۔ گویا کہ اگر مدرسے کے اوپر منفی اثر پڑنا تھا کالج کی تعلیم کا یا سائنس کا، مدرسے کو، علماء طلباء کو محفوظ رکھا، البتہ جو مدرسے کی خیر تھی وہ خیر کالج یونیورسٹی تک پہنچا دی ہے۔ یہ ہمارے حضرت جی کا کمال تھا۔ تو اس طریقے سے آپ نے گویا کہ خلیج کو ختم کر دیا، پل کا کام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت جی کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا، قابلیت بھی عطا فرمائی تھی اور قبولیت بھی عطا فرمائی تھی، اور صرف قبولیت نہیں بلکہ محبوبیت عطا فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ عند اللہ بندہ قبول مقبول ہونا، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان بھی ان کو محبوبیت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ میں اس دن سوچ رہا تھا، میں نے شاید جنازے میں یہ بات کی تھی، کہ یہ جو محبوب العلماء والصلحاء لکھتے تھے، یہ کسی عام بندے نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا، حضرت جی نے خود اپنے لیے انتخاب نہیں کیا تھا، یہ نامور شخصیات نے حضرت جی کے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا، اور وہ پھر آپ کے نام کا حصہ بن گیا، محبوب العلماء والصلحاء۔ اور جب تک دنیا میں تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ حضرت جی لوگوں کے محبوب تو ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ حضرت جی کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا ہوا ہے۔ ہم نے جنازہ دیکھا، جنازے میں آنے والوں کا ہجوم دیکھا، جنازے کے بعد جو حالات اور واقعات اور کیفیات پوری دنیا کے کونے کونے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے حضرت جی محبوب العلماء بھی تھے، محبوب الصلحاء بھی تھے۔ اللہ نے محبوبیت، اور جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ثم یوزع له القبول فی الارض، روئے زمین پر اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، وہ قبولیت ہمیں نظر آئی ہے۔ اور یہ قبولیت کیسے ملی تھی؟ قبولیت کیسے ملتی ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے، ایک طریق بتایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقین کو قبولیت عطا کرتے ہیں، متقین کو قبولیت ملتی ہے، تقوی کی بدولت قبولیت میں۔ اور حضرت جی کا تقوی بے مثل اور بے مثال، میں کہوں کہ قرون اولیٰ کے جیسے حضرات تھے، ایسا ہی تقوی تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، کل ایک بندے سے ملاقات ہوئی، جنگ کے تھے، ماشاءاللہ بھرپور داڑھی باشرہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جوانی میں بہت آزاد تھا اور آزاد منش تھا اور عیاش قسم کا لڑکا تھا۔ حضرت جی رحمہ اللہ لاہور جا رہے تھے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، تو ہائی ایس میں جھنگ سے لاہور کا سفر کرنا تھا، تو ہائی ایس کی ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے اور تیسری یا چوتھی سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جی کو میں اتنا جانتا تھا کہ ہمارے جھنگ کا نوجوان ہے، باقی مجھے کوئی زیادہ تعارف نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ڈرائیور نے گاڑی میں گانے یا میوزک چلانے شروع کر دی، پھر حضرت جی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ جھنگ سے لے کر لاہور تک 5 گھنٹے کا سفر، اور حضرت جی نے ایسے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی تھی کہ گانے یا میوزک کی آواز میرے کان میں نہ پہنچے۔ 5 گھنٹے مسلسل حضرت جی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھی، اور جب میں نے ان کی اس عمل کو دیکھا تو میرے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ میں بھی تو آخر اس کی طرح مسلمان ہوں، مسلمان ماں باپ کا بیٹا ہوں، میں کس رخ پہ چل رہا ہوں۔ ان کی اس عمل کو دیکھ کے میں نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر دیا۔
فرما رہے تھے کہ UET میں ہم پڑھ رہے تھے تو جہاں ہم نے ہاسٹل میں جگہ لی ہوئی تھی وہاں سے ہم جب جاتے تھے یونیورسٹی میں جہاں کلاس لیتے تھے تو 4-5 منٹ کا پیدل کا راستہ تھا. تو جب میں پہلے دن جا رہا تھا اپنے کمرے سے کلاس روم تک تو میں نے راستہ دیکھنا تھا کہ کس راستے سے جانا ہے اور کیسے جانا ہے. تو میں نے دائیں میں راستہ دیکھنا تھا تو راستے میں ایک جگہ پہ راستے کے قریب ایک خاتون تنور پر روٹی پکا رہی تھی، جیسے لوگ روٹی لے کے آتے ہیں پکواتے ہیں. تو وہاں لوگوں کا بڑا رش تھا، کچھ اور خواتین بھی تھی، کچھ مرد بھی تھے. وہ روٹی آٹا لے کے آئے تھے روٹی پکوانے کے لیے. تو میں نے وہ منظر پہلے دن دیکھا. پھر کہتے پھر 4 سال میں وہاں سے روزانہ جاتا تھا اور آتا تھا. اس تنور کی طرف میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کون ہے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تنور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک بار بھی 4 سال میں مسلسل اسی راستے سے آنا جانا کرتا تھا، ایک بار بھی میں نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ تنور پہ کوئی مرد بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں، کوئی ہے یا نہیں ہے. جنگ میں پہلا سال تھا تو حضرت جی سے ملنے کے لیے کچھ حضرات آئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک مفتی صاحب بھی تھے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت جی سے الگ بات کرنی ہے. تو حضرت جی نے عام ملاقات تو لوگوں سے کر لی، پھر کمرے میں چلے گئے. میں پیچھے پیچھے پہنچ گیا. میں نے کہا حضرت جی میرے ساتھ ایک اور مولانا صاحب بھی تھے، تو ہم دونوں تھے، مدرسے کے دونوں مدرسین تھے. تو میں نے کہا حضرت جی وہ جو وہاں مہمان تھے نا ان میں سے وہ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وہ مفتی صاحب وہ جو چھوٹے قد والے ہیں. میں نے جب یہ کہا کہ چھوٹے قد والے ہیں، ایسے حضرت نے چھونک کر دیکھا میری طرف. اور مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو چونکہ نیا نیا آیا ہوا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اب یہ چھوٹے قد والا لفظ حضرت جی کو برا لگا. اور مجھے وہ ساتھ والے مولانا نے کہہ دیا کہ خدا کے بندے حضرت جی کو ناگوار گزرا ہے کہ آپ نے یہ لفظ کیوں بولا، حالانکہ میں نے تو صرف پہچان اور تعارف کے لیے بولا تھا. اور حضرت جی کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پہچان اور تعارف کے لیے اور کچھ نظر نہیں آیا اس بندے میں، صرف وہ چھوٹے قد پہ آپ کی نظر پڑ گئی. یعنی مثبت اور منفی سوچ کا فرق دیکھیں کہ آپ کو اس پورے بندے میں اگر کوئی چیز نظر آئی ہے تو اس کا چھوٹا قد نظر آیا ہے، وہ یہ کہ نگاہیں منفی سوچ رہی ہیں. ورنہ جو مثبت سوچنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی خوبی اور کوئی کمال تلاش کرتے اور اسی کا تذکرہ کرتے. یعنی تقوی اور پرہیزگاری ایسی تھی، تو تقوی کی بدولت قبولیت ملتی ہے. پھر حضرت جی کو جو محبت تھی اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے متوسلین کے ساتھ، وہ بھی مستقل ایک باب ہے کہ شاید ہی کوئی شیخ اپنے مریدین کو اپنے بچوں کی طرح اس طرح پالتے ہوں جس طرح کہ ہمارے حضرت جی اپنے مریدین متعلقین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. ہمارے حافظ ابراہیم صاحب یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ حضرت جی کو جو حافظ ابراہیم صاحب سے محبت تھی وہ تو ہمیں وہاں پہ تذکرے فرمایا کرتے تھے. اور حافظ صاحب اگر موجود ہوتے تو شاید میں یہ باتیں نہ کرتا. میرا مزاج نہیں ہے کسی کے سامنے کسی کی تعریف و توصیف کرنا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک طرف تو حافظ صاحب نے بہت محبت کی اور خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کیا جس کا ہم سب کو اعتراف ہے اور ہمیں پتہ ہے. دوسری جانب پر حضرت جی رحمہ اللہ تعالی کئی مرتبہ حافظ صاحب کا تذکرہ فرماتے تھے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہوگی. حضرت جی نے فرمایا کہ لاہور میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اپنے مریدین کو مرید نہیں کہتے تھے، ساتھی کہتے تھے. ہاں یہ بھی بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ مرید کہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں پیر ہوں. کئی مرتبہ تو پیر حضرات جو ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو مرید کہتے ہیں، وہ مریدہ، وہ ادھر آ جاؤ، یہ مریدہ کا لفظ بولتے ہیں. نہیں، حضرت جی فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جوان العمر ہیں، چائنا گئے اور چائنا میں کسی کاروباری ڈیل کے سلسلے میں تو سامنے جس سے بات چیت کرنی تھی وہ ایک خاتون تھی، اور 2 گھنٹے مسلسل اس خاتون کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور ایک بار بھی اس خاتون کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ وہ خاتون کیسی ہے. 2 گھنٹے مسلسل گفتگو کرتے رہے اور ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. لاہور میں ہمارے ایک ساتھی ہیں،
ب ہم بھی بہت مشتاق تھے کہ لاہور میں ایسے ساتھی کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت جی نے اس قدر بڑے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی، بیان میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر جب حافظ صاحب وہاں تشریف لائے، پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہی ساتھی ہیں جن کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اس قدر ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ ویسے بھی خلفاء کی حوصلہ افزائی بہت فرماتے تھے۔ پھر حافظ صاحب کا تو کام ہی ایسا ہے، تنوع والا کام ہے، مختلف جہات پہ کام کرتے ہیں، مدارس ہیں تو رفائی کام ہیں، تو اس پر حضرت جی بہت خوش ہوتے تھے، باقاعدہ مجلس میں بیٹھ کے تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے کہ بڑے متحرک بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں، اور نہ ان کو تعریف و توصیف چاہیے، نہ دنیاوی اغراض مقصود ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک مجھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ باقاعدہ میں ان سے راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت جو 5-6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد جو نئے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے، یہ 5-6 بندے ہیں، یہ جس کا انتخاب کریں گے وہی مسلمانوں کا نیا خلیفہ ہوگا۔ وہ جو 6 بندے تھے، ان 6 بندوں کے بارے میں حضرت عمر نے یہ بات فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور رسول اللہ ان 6 بندوں سے راضی تھے، گویا کہ رسول اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کیا تھا، اور یہ بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اگر شیخ کسی خلیفہ کے بارے میں فرما دے کہ میں ان سے خوش ہوں، میں ان سے راضی ہوں، یہ بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ ایک شرف اور اعزاز تو یہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ شیخ کسی کی سر پہ اپنی خلافت کی پگڑی سجا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ان کے تذکرے کرنا، تذکرے کرتے ہوئے باقاعدہ رضا کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور یقیناً حافظ صاحب کو یہ حاصل ہے۔ آپ حضرات حافظ صاحب کو جانتے ہیں، قریب سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حافظ صاحب واقعی ایسے ہیں، وہ شرف اور اعزاز کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت عطا کی، اور ان کی یہ محبت یہ صرف حافظ صاحب کی نہیں، ان کو یہ خاندانی ورثے میں یہ چیز ملی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم تو سیدھی سیدھی حضرت جی سے بیعت ہو گئے، اور حافظ صاحب کا معاملہ براہ راست بیعت کا نہیں تھا، ان کا یہ سلسلہ موروثی ملا ہوا تھا کہ دادا حضرت جی سے بیعت تھے اور بہت محبت کرتے تھے، پھر والد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سایہ لمبا کر دے، وہ حضرت جی سے بیعت، حضرت جی سے محبت کرنے والے، پھر حافظ صاحب حضرت جی سے بیعت، حضرت جی سے محبت کرنے والے، ان کو یہ سلسلہ موروثی طور پہ ملا تھا، خاندانی طور پہ ملا ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ خاندانی نسبت بڑی پکی ہوتی ہے۔ ابھی یہ تعلق، اور ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال کا تعلق ہوگا، کیونکہ جب حضرت جی پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تھے کراچی، اس وقت حضرت جی کی عمر شاید 24-25 سال ہوگی، جب ان کے دادا حاجی یعقوب صاحب، شیخ یعقوب صاحب رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی تھی، ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو گویا کہ کم از کم 45 سال کا تعلق ان کا ہوگا۔ تو یہ خاندانی تعلق ہے، یقیناً یہ تعلق بہت بڑا پکا اور مضبوط ہے، اور یہ نسبتیں صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب نے جو خدمات سر انجام دی ہیں دنیا میں اپنے شیخ کی، اور شیخ کا جو اعتماد تھا اور رضا کا اظہار تھا، اللہ کریم ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور حافظ صاحب کو اپنے شیخ کے اس حسن اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے آداب اور شاداب رکھے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو حضرات جنازے میں تشریف لے گئے تھے، ان حضرات کے سامنے 2 مرتبہ یہ اعلان ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی کے جو گھر والوں کے بھائی تھے خواجہ عبد الماجد صاحب، انہوں نے باقاعدہ واضح انداز میں اعلان فرمایا تھا کہ حضرت جی نے 27 رمضان کو شب قدر میں ہزاروں کے مجمع میں مسجد میں اپنے بیٹے کے سر پہ اپنی جانشینی کی پگڑی رکھی تھی، اور وہ حق بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صفات بھی عطا کی ہیں، لہٰذا وہ حق رکھتے ہیں۔ تو حضرت جی نے جب ایک مرتبہ جانشینی کی پگڑی ان کے سر پہ رکھی ہے، اب مزید پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے بعد پھر کسی بات میں کوئی اشتباہ، کوئی غبار نہیں ہے۔
लेकिन फिर भी रात के वक्त हमारे हजरत जी के सैकड़ों खुलफा थे, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों खुलफा ने हजरत जी के बड़े साहिबजादे जो हजरत जी ने जानशीनी के लिए मुंतखब फरमाए हैं उनके हाथ पे बैयत कर ली। अब तो बिल्कुल किसी किस्म का इश्तिबाह बाकी नहीं रहा कि लोग कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई बंदा चाहता है कि क़ियामत के दिन मैं अपने हजरत जी के मुरीदीन और मुतवस्सिलीन और इस निस्बत के साथ मैं उठूं तो फिर हमारे पास यही एक तरीक है, यही रास्ता है, इसी रास्ते पे चलना चाहिए। अलबत्ता इतनी सी बात है कि हजरत जी अगरचे दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं है, ताहम उन्होंने किताबों की सूरत में जो अपना फैज छोड़ा है, आप यकीन करें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने न हजरत जी को देखा है, न हजरत जी से मुलाकात हुई है, हजरत जी की किसी एक किताब का मुताला किया और एक किताब ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। मैं बीसियों ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हमने फलां किताब का मुताला किया, हमारी जिंदगी बदल गई, हमने फलां किताब का मुताला किया, हमारी जिंदगी बदल गई। तो किसी एक किताब के मुताले ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। हम अगर चाहते हैं कि हमारे घर में हजरत जी के उस फैज का तसलसल उसी तरह बाकी रहे तो फिर हजरत जी की किताबें अपने घर में रखें, खुद भी मुताला करें, बच्चों को तरगीब दें, घर वालों को तरगीब दें। दोस्त अहबाब को अगर आपने हदिया देना है तो मिठाई के डब्बे से कुछ नहीं मिलता, मिठाई का डब्बा तो बीमारी के अलावा और कुछ नहीं है। आप और कुछ देते हैं, उससे बेहतर हदिया यह है कि आप हजरत जी की कोई किताब किसी को दे दें, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। मुमकिन है कि उस बंदे की जिंदगी बदल जाए तो उनके लिए भी खैर का बायस और आपके लिए भी खैर का बायस होगा। तो हजरत जी की किताबों से खुद भी इस्तेफादा करें, अपने दोस्त अहबाब तक घर घर तक हजरत जी की किताबें पहुंचाएं। और अगली बात यह कि हजरत जी का मरकज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जी अगरचे नहीं है लेकिन हमारा ये अकीदा है, ये नुक्ता नज़र है कि अल्लाह वाले दुनिया से चले जाते हैं, उनका फैज़ और उनकी बरक़ात उसी तरह जारी व सारी रहती हैं। लिहाजा आप वहाँ तशरीफ़ लाएं, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला महरूम नहीं फरमाएंगे। आपको हजरत जी के फैज़ में से वाफिर हिस्सा वहाँ मिलेगा। खानकाह की ईंट ईंट दरो दीवार से मुरीदीन और तालिबीन को फैज़ मिलता है अगर कोई बंदा सही तलब लेके वहाँ पहुँचता है। इंशाल्लाह जैसे हजरत जी ने फैसला फरमाया था 6, 7, 8 फरवरी को हमारा इज्तिमा होगा, इंशाल्लाह अपने उस मामूल के मुताबिक हमारा इज्तिमा होगा। आप हजरात ने एहतिमाम से इज्तिमा में खुद भी शिरकत करनी है, अपने दोस्त अहबाब को लेके आना है। जो ताल्लुक हजरत जी की हयात मुबारका में आपका मरकज के साथ था उसी ताल्लुक को उसी तरह दवाम देना है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो उधर से भी फैज़ के मिलने में कमी नहीं होगी। अल्लाह करीम हम सबको इसी दर के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।